اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجڑا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو خبر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس زمین پر مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی ہے جسے عام طور پر خسرہ، زنانہ، ہجڑا اور خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں اکثر شادی بیاہ، میلوں، ٹھیلوں میں ناچتے گاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ بعض شہروں میں ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سوائے خواجہ سرا کے ان کو دیے گئے تمام ناموں میں حقارت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ مغلیہ دور میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گلی گلی ناچنے والے اور حقارت کا مجسمہ بن کر رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہجڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ جہاں تک بائیولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایک ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسومز پیدا کرتے ہیں۔ جب مرد کا ایکس کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل جائے یعنی ڈبل وائی بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے میں کچھ عدم توازن پیدا ہو جائے تب ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ نہ تو ہجڑے کوئی الگ مخلوق ہے اور نہ ہی کوئی الگ قوم ہے، وہ بھی انسان ہیں۔ ان میں سے بعض مردان اوصاف سے اور بعض زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ رخ ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سرا آج ہی کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواجہ سرا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جن کا علم حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا، ہجڑے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ میں ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ میں ہے تو اس سے عورت کا حصہ ملے گا۔